اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 63 کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورۃ نساء آیت نمبر 15۔ واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شہدوا فأمسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اور تمہاری عورتوں میں سے وہ جو زنا کا ارتکاب کریں، بدکاری کریں، فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، تو تم گواہ بناؤ ان پر 4 اپنے لوگوں میں سے۔ یہ آپ نے نحو میں پڑھا ہے کہ یہ جو اعداد ہیں، یہ اعداد 3 سے لے کر 10 تک اگر مذکر ہوں تو تمییز مؤنث آئے گی، اگر اعداد مؤنث ہوں تو تمییز جو معدود ہے وہ مذکر آئے گا۔ تو تم گواہ بناؤ ان عورتوں پر اپنوں میں سے 4۔ اربعہ یہ لفظ مؤنث ہے تو مراد کیا ہوگا؟ 4 مرد تم گواہ بناؤ گے، 4 مرد۔ فَإِن شَهِدُوا، پھر اگر وہ گواہی دے دیں کہ ہاں ہم نے واقعی ان کو بدکاری کراتے دیکھا ہے، عینی گواہی، فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، تو پھر تم ان عورتوں کو گھروں کے اندر بند کر دو، حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ، کتنا عرصہ بند کرنا ہے ان کو اپنے گھروں میں؟ 1 سال، 2 سال، 5 سال نہیں، یہاں تک کہ ان کو موت آ جائے۔ او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی الگ رستہ نکالے، یعنی اگلے حکم تک ان کو گھروں کے اندر تم نے بند رکھنا ہے۔ اس آیت پر پھر غور کرنا، یہ جو لفظ نا حتی یتوفاہن الموت، تو یہاں بھی توفی کا معنی سمجھ میں آ رہا ہے۔ توفی کا معنی صرف موت نہیں ہوتا، کیونکہ بعد میں پھر آ رہا ہے نا لفظ موت، یہاں تک کہ موت ان کو پورا پورا اپنے قابو میں لے لے۔ تو توفی کا معنی یہ حیات عیسیٰ علیہ السلام کی بحث میں آئے گا کہ توفی کا معنی ہے اخذ الشیء وافیہ، کسی چیز کو پورا پورا لینا۔ پھر آگے الگ حکم آ رہا ہے واللذان یأتیانہا منکم فآذوہما، اور تمہارے وہ 2 مرد جو ایسا کام کریں، لواطت والا، لونڈے بازی والا، فآذوہما، تو تم ان کو دکھ دیو، تکلیف پہنچاؤ۔ فَإِن تَابَا،
یہاں ان کو دکھ کیا دینا ہے اس کی ڈیٹیل نہیں بیان ہوئی۔ فَإِن تَابَا، پھر اگر وہ توبہ کر لیں، وَأَصْلَحَا، اور نیک کام کرنا شروع کر دیں، نیک بن جائیں، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، تو پھر ان دونوں سے تم رخ پھیر لو، ان کو کچھ نہ کہو، ان کا پیچھا چھوڑ دو۔ ان اللہ کان توابا رحیما، بے شک اللہ تعالی توبہ قبول فرمانے والا اور مہربان ہے۔ لیکن ایک بات ہے، یہاں سے کئی مفسرین نے واللذان یأتیان ہا فرمایا ہے کہ اگرچہ یہ مذکر کے صیغے ہیں، مراد ان سے دو مرد ہی ہیں، لیکن یہ حکم ان کو بھی شامل ہے جو مرد و عورت اگر اس طرح کا کام کریں۔ بعض مفسرین نے یہ بھی فرمایا ہے۔ ابھی زنا کی حتمی سزا نہیں آئی، وہ 18ویں پارے میں آئے گی۔ وہ زنا کی حتمی سزا کیا ہے؟ انما التوبۃ علی اللہ، پیچھے آیا نا کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے، مہربان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر کن کی توبہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کن کی توبہ قبول فرماتا ہے؟ انما التوبۃ علی اللہ، بے شک توبہ اللہ کے ذمہ کرم پر، للذین، ان لوگوں کی ہے جو یعملون السوء، جو برا کام کریں، بجہالۃ، بے وقوفی کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے۔ بندہ جان بوجھ کر بھی گناہ کر رہا ہو تو بے وقوفی ہے نا، یہ نادانی ہے، جہالت ہے یہ۔ تو کوئی بے وقوفی کی وجہ سے کوئی برا کام کر لے، ثم یتوبون من قریب، پھر وہ قریب ہی، جلد ہی توبہ کر لیں۔ یہ جلد ہی کتنا جلد؟ جتنا جلد ممکن ہو سکے۔ موت کی علامات کے ظاہر ہونے سے پہلے بھی اگر کوئی توبہ کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی من قریب میں شامل فرماتا ہے۔ ہاں، جب موت کی علامتیں ظاہر ہونے لگ جائیں تو پھر اس وقت کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی توبہ اللہ اپنے فضل سے قبول فرماتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور بے شک اللہ تعالیٰ علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو برے کام کریں پھر توبہ نہ کریں، حتی اذا حضر احدہم الموت، یہاں تک کہ ان کے پاس موت آ جائے۔ اب ان کو یقین ہو جائے کہ میں مر رہا ہوں، علامات موت ظاہر ہونے لگ جائیں۔ قال انی تبت الآن، اس وقت وہ کہے کہ میں اب توبہ کرتا ہوں، اس وقت کہے، اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور نہ ہی ان لوگوں کی توبہ قبول ہوگی جو حالت کفر میں مریں، اس حال میں کہ وہ کافر ہوں، ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اولئک اعتدنا لہم عذابا علیما، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ پہلے دور جاہلیت میں جب بندہ مرتا تھا تو وارث
مرنے والے کی عورتوں پر زبردستی قابض ہو جاتے، ورثے میں عورتیں بھی لے لیتے تھے۔ اب اللہ نے اس قبیح رسم کو ختم کیا اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ، خام خواہ تم ان کے وارث بن جاؤ، تمہارے لیے جائز نہیں ہے یہ۔ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ۔ اچھا، بعض اوقات خاوند ایک اور ظلم بھی کرتے تھے کہ حق مہر جو انہوں نے دیا ہے اپنی بیوی کو، وہ مال واپس کرنے کے لیے اپنی بیویوں کو تنگ کرتے تھے، ان کو روکے رکھتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، تو ان کو نہ روکو، لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، تاکہ تم وہ حاصل کر لو جو تم نے ان کو دیا ہے اس کا کچھ حصہ، تاکہ دیا ہوا مال تم پورا یا اس کا کچھ حصہ واپس لے لو۔ الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، ہاں ایک صورت ہے، الا مگر یہ کہ وہ کریں کھلی بے حیائی۔ اگر وہ کھلی بے حیائی کریں تو پھر تم ان کو گھروں کے اندر روک لو۔ وعاشروہن بالمعروف، اور ان کے ساتھ برتاؤ کرو بالمعروف، معروف طریقے سے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، پھر اگر تمہیں یہ تمہاری بیویاں پسند نہیں، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، تو قریب ہے کہ تم کسی شے کو ناپسند کرو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اسی میں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بہت زیادہ بھلائی پیدا کر دے۔ دیکھو نا، اللہ کے کام اللہ ہی جانتا ہے۔ تمہیں کوئی عورت پسند نہیں ہے، اس کی شکل پسند نہیں ہے، اس کی چال ڈھال پسند نہیں ہے، تو تم اچھے طریقے سے اس کے ساتھ سلوک کرو۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اسی عورت میں سے تم کو نیک اولاد عطا کر دے جو تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، تمہارے بڑھاپے کا سہارا ہو۔ پھر آگے ایک اور بات بیان فرمائی وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ، اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی تبدیل کرنا چاہو، یعنی پہلی کو چھوڑ کر دوسری لانی چاہو، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور تم نے ان میں سے کسی کو بہت سارا مال دیا ہو، خزانہ دیا ہو اس کو، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تو اس میں سے نہ ایک ذرہ بھی تم نے واپس نہیں لینا، تم اس کو جو دے دیا دے دیا۔ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا، اور تم مال جو ان سے واپس لوگے تو کوئی نہ کوئی بہتان باندھ کے لوگے نا، گناہ کما کے لوگے نا، تو کیا اسے تم واپس لوگے جھوٹ باندھ کر اور کھلا گناہ کر کے؟ نہ، ایسا کام نہ کرنا۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، اور تم کیسے اس کو واپس لے سکتے ہو؟ کیا تمہیں یاد نہیں وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، حالانکہ تم ایک دوسرے کے سامنے برہنہ ہو چکے ہو، ننگے ہو چکے ہو۔ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور تمہاری ان بیویوں نے تم سے ایک بہت مضبوط گاڑا وعدہ لیا تھا۔ کب؟ بوقت نکاح، کہ تم اس کو عزت سے رکھو گے۔ نکاح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عزت سے رکھو گے، اسے نان نفقہ دو گے،
اس کی بیماری میں اس کا علاج وغیرہ کراؤ گے، یہ ساری چیزیں انہوں نے تم سے ایک پکا وعدہ لیا ہے، پکا وعدہ۔ ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں، مولانا ابو النور محمد بشیر صاحب کوٹلی لوہارا والے رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے ایک کہانی سنائی۔ یہ کہانیاں بعض اوقات حقیقت بھی ہوتی ہیں، بعض اوقات سمجھانے کے لیے بنائی بھی جاتی ہیں، یہ نہیں مجھے معلوم۔ کہانی سنائی کہ ایک لڑکے کی شادی ہوئی، کچھ دنوں کے بعد جب لڑکا چلا نا باہر کام کے لیے، تو بیوی نے اتنا لمبا کاغذ جو ہے لسٹ نکال کر دی کہ دال بھی لانی ہے، آٹا بھی لانا ہے، گھی بھی لانا، سامان جو گھر کا تھا نا اس کی لسٹ دی۔ لڑکے نے کہا میں کوئی ان چیزوں کا ذمہ دار تھوڑی ہوں، میں نہیں لاؤں گا۔ اس نے کہا اچھا۔ اس نے گاؤں کے جو سرکردہ لوگ تھے جو شادی میں آئے تھے بارات میں، ان کو بلا لیا اور بلا کے کہا میں نے اس کو سامان کی فہرست دی، تو اس نے کہا میں کوئی ذمہ دار تھوڑی ہوں۔ انہوں نے لڑکے کو بلا کے کہا ہاں بھی تیری شکایت آئی ہے، تو گھر کا سودا سلف نہیں لا کر دیتا۔ اس نے کہا جی آپ سارے بارات میں تھے، میں نے کوئی وعدہ کیا تھا کہ میں یہ چیزیں لا کر دوں گا؟ تو ان بڑوں نے پوچھا کیا تو نے یہ کہا نہیں تھا قبول ہے؟ ہاں جی یہ تو کہا تھا، قبول ہی کیا تھا نا۔ اس نے کہا یہ دال بھی اسی قبول میں ہے، یہ آٹا بھی اسی قبول میں ہے، یہ گھی بھی اسی قبول میں ہے، یہ سارا کچھ اسی میں ہے۔ آگے ہمارے حضرت نے وہ آگے سمجھایا کہ بس جب پڑھ لیا نا کلمہ میں نماز بھی اسی میں ہے، روزہ بھی اسی میں ہے، حج بھی اسی میں ہے، زکوٰۃ بھی اسی میں ہے، اچھا برتاؤ کرنا یہ بھی اسی میں ہے۔ چوں بگویم مسلمانم بلرزم کے دانم مشکلات لا الارا۔ آگے اللہ تعالیٰ ایک اور حکم دے رہا ہے وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ۔ جن عورتوں کے ساتھ تمہارے باپ دادا نے نکاح کیا تھا ان سے تم نکاح نہ کرو۔ ہاں پیچھے جو ہو گیا ہو گیا، وہ پچھلی بات تو واپس نہیں آ سکتی، پیچھے جو ہو گیا ہو گیا۔ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا، اور یہ بالکل بے حیائی کی بات ہے اور یہ اللہ کی ناراضگی کی بات ہے، یہ غضب کا کام ہے۔ وَسَاءَ سَبِيلًا، اور بہت برا رستہ ہے اپنے باپ دادا کی منکوحہ کے ساتھ نکاح کرنا۔ اب آگے پھر نیا رکوع شروع ہو رہا ہے تفصیل کے ساتھ۔ حرمت علیکم امہاتکم، حرام کی گئی ہیں تم پر تمہاری مائیں، ماں میں دادی نانی یہ سب شامل ہیں۔ وبناتکم، اور حرام کی گئی ہیں تم پر تمہاری بیٹیاں، بیٹیوں میں سگی بیٹی، پوتی، نواسی یہ سب شامل ہیں۔ وَأَخَوَاتُكُمْ، اور تمہاری بہنیں یہ تم پر حرام کی گئی ہیں، اور بہن جس طرح کی بھی ہو اس کے ساتھ نکاح حرام ہے۔ بعض ہوتی ہیں سگی بہنیں، ماں بھی ایک باپ بھی ایک، وہ بھی تم پر حرام، اور بعض بہنیں وہ ہوتی ہیں ماں ایک باپ الگ الگ، اخیافی بہنیں، یہ بھی تم پر حرام ہیں۔ اور بعض ہوتی ہیں باپ ایک ماں الگ الگ، یہ علاتی بہنیں، یہ بھی تم پر حرام ہیں۔ وعماتکم، اور تمہاری پھپھیاں یہ بھی تم پر حرام ہیں۔ وخالاتکم، اور تمہاری ماسیاں، تمہاری خالائیں یہ بھی تم پر حرام ہیں۔ وبنات الاخ، اور بھائی کی بیٹیاں یہ بھی تم پر حرام ہیں۔ وبنات الاخت، اور بہن کی بیٹیاں یہ بھی تم پر حرام ہیں۔ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ،
اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے وہ بھی تم پر حرام ہیں۔ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں یہ بھی تم پر حرام ہیں۔ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور تمہاری ساسیں، تمہاری بیویوں کی مائیں یہ بھی تم پر حرام ہیں۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ، اور تمہاری وہ بیٹیاں جو تمہاری بیویاں ساتھ لائی ہیں، تمہارے نطفے سے نہیں ہیں، تمہاری بیٹیاں جو تمہارے ساتھ آئی ہیں، جو تمہاری گود میں ہیں، یعنی جن کی تم پرورش کر رہے ہو۔ یہ قید اتفاقی ہے، خواہ تمہاری پرورش میں ہوں یا نہ ہوں، تمہاری وہ ربائب جو ہیں وہ تم پر حرام ہیں۔ لیکن کون سی؟ اللاتی دخلتم بہن، تمہاری وہ بیویاں جن کے ساتھ تم نے صحبت کی ہے۔ اگر صرف نکاح ہوا ہے، صحبت نہیں ہوئی، خلوت سیہ نہیں ہوئی، تو پھر اس کی بیٹی سے نکاح ہو سکتا ہے۔ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، پھر اگر تم نے ان سے صحبت نہیں کی تو پھر کوئی تم پر گناہ نہیں ہے ان کی بیٹیوں کے ساتھ نکاح کرنے میں۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ، اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں، الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، جو تمہاری پشتوں سے ہیں، تمہارے نطفے سے ہیں، یعنی تمہاری بہویں، یہ بھی تم پر حرام ہے۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور دو بہنوں کو جمع کرنا یہ بھی تم پر حرام ہے۔ ہم نے محرمات بیان کر دیے ہیں، إِلَّا مَا قَدْ سَلَف، مگر جو پہلے ہو چکا وہ ہو چکا، دور جاہلیت میں جو ہوتا تھا ہم اس پر گرفت نہیں کرتے۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، بڑا ہی مہربان ہے۔ رضاعت کے بارے میں مسئلہ یاد رکھیے گا، دودھ پلانے کی مدت ہے 2 سال، اور 2 سال کے اوپر اگر کسی نے، کوئی بچہ 2.25 سال کا ہو گیا، 2 سال 2 ماہ کا ہو گیا، اس نے اگر دودھ پی لیا کسی عورت کا، تو وہ عورت جمہور کے نزدیک رضاعی ماں نہیں بنے گی، رضاعی ماں نہیں بنے گی۔ اس مسئلے میں سوائے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے باقی سارے ائمہ کرام متفق ہیں، صرف امام صاحب کا موقف اور ہے، حتیٰ کہ امام صاحب کے اپنے دونوں شاگرد بھی جمہور کے ساتھ ہیں۔ امام صاحب کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں دودھ تو 2 سال ہی پلانا ہے، لیکن بالفرض اگر کسی بچے نے 2.5 سال کے اندر اندر دودھ پی لیا تو اس کے لیے بھی یہ رضاعی ماں بن جائے گی، لیکن شاید فتویٰ جمہور کے قول پر ہے۔ آگے فرمایا والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، اور محصنات، یہ جو لفظ ہے نا محصنات، یہ بنا ہے احسان سے۔ احسان کے کئی معنی ہیں۔ احسان کا، محصنات کا ایک معنی ہے شادی شدہ عورت، ایک معنی ہے آزاد عورت، آزاد عورت، ایک معنی ہے پاک دامن عورت، اور ایک معنی ہے مسلمان عورت۔ لفظ ایک ہے لیکن اس کے کئی معنی ہیں۔
تو یہاں مراد ہے والمحصنات من النساء، عورتوں میں سے وہ عورتیں جو شادی شدہ ہیں وہ بھی تم پر حرام ہیں. یعنی کوئی عورت شادی شدہ ہو تو تم اس سے نکاح نہیں کر سکتے. ہاں الا ما ملکت ایمانکم، ہاں وہ شادی شدہ عورتیں کہ تمہارے دائیں ہاتھ ان کے مالک بن جائیں، یعنی وہ تمہاری لونڈیاں بن جائیں. آج کل تو الحمدللہ اسلام کے سچے قانون نے لونڈیوں والا سلسلہ ختم کر دیا ہے بڑے حکیمانہ انداز میں، لیکن یہ صورتحال کبھی پیش آ سکتی ہے. مثلا ہماری لڑائی ہو جاتی ہے کافروں کے ساتھ، کافروں کی کئی عورتیں قید میں آ جاتی ہیں، ان کی واپسی کی کوئی صورت نہیں بنتی، تو اب ان عورتوں کا کیا کرنا ہے؟ مسئلہ تو بن سکتا ہے نا. اگر ان کو کھلا چھوڑ دیا جائے تو گھر گھر بدکاری پیدا ہوگی. تو پھر ایک طریقہ، آسان طریقہ یہ ہے کہ ملک کا حکمران خلیفہ وقت وہ اپنی سپاہیوں میں یا اپنی رعایا میں ان کو تقسیم کر دے. تو یہ عورتیں جو ہیں یہ ان کی لونڈیاں بن جائیں گی نا، ان کے ساتھ نکاح حلال ہے، ان کو آزاد کر کے بندہ نکاح کر سکتا ہے. کتاب اللہ علیکم، یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا تم پر. اچھا، پیچھے محرمات بیان ہوئے ہیں نا، اس میں آخر میں کیا فرمایا گیا؟ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْن، دو بہنوں کا اکٹھا کرنا یہ بھی شریعت میں حرام ہے، قرآن کے نزدیک حرام ہے. جس علت کی وجہ سے دو بہنیں اکٹھی رکھنا حرام ہے، وہ علت جہاں جہاں پائی جائے گی وہ عورتیں بھی حرام ہو جائیں گی. مثلا دو بہنیں ہیں نا، ان کو اگر ان میں سے ایک کو مرد تصور کیا جائے تو کیا ان دونوں کا آپس میں نکاح ہو سکتا ہے؟ وہ تو بہن بھائی ہو گئے، نکاح نہیں ہو سکتا. اسی طرح پھپھی اور بھتیجی، ان میں سے کسی ایک کو اگر مرد تصور کیا جائے تو کیا ان کا نکاح آپس کے اندر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. خالہ اور بھانجی، ان میں سے اگر کسی ایک کو مرد تصور کیا جائے تو کیا ان کا آپس میں نکاح ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں، اور یہ پھپھی بھتیجی خالہ بھانجی کا جمع کرنا یہ بھی تم پر حرام ہے. وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اور جو ان کے علاوہ ہیں وہ ساری کی ساری تمہارے لیے حلال ہیں. ان تبتغوا باموالکم، بس 4 شرطیں ہیں کہ تم ان کو تلاش کرو، حاصل کرو اپنے مالوں کے ذریعے. یعنی مفت میں نکاح نہیں ہوگا، حق مہر دینا پڑے گا. حق مہر ایک شرط. محسنینا، اس حال میں کہ تم ان کو اپنی قید میں لانے والے بنو. محسنینا یعنی نیت یہ ہو کہ میں نے ہمیشہ اس عورت کو اپنے گھر میں رکھنا ہے، نیت یہ ہو. غیر مصافحین، مستی نکالنے والے نہ بنو، یہ بھی شرط ہے. مستی نکالنے کی نیت ہو تو پھر تمہارے لیے ناجائز ہے یہ. فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، تو ان عورتوں میں سے جس سے تم نفع حاصل کرو، فائدہ اٹھاؤ. فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، تو تم ان کے مقررہ حق مہر جو ہیں وہ ادا کرو. ادا کرنا تم پر لازم ہے، حق مہر دینا پڑے گا. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ،
اور حق مہر مقرر کرنے کے بعد اگر تم آپس کی مرضی سے اس میں کمی بیشی کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں۔ عورت کہتی جا 10 لاکھ حق مہر تھا، میں نے 3 لاکھ معاف کر دیا، اگر اس پر کوئی دباؤ نہیں تو یہ جائز ہے۔ خاوند کہتا ہے حق مہر تو 10 لاکھ تھا لیکن میں اپنی مرضی سے 12 لاکھ کر دیتا ہوں، تو رضامندی سے جو معاملہ ہو اس میں کوئی گناہ نہیں۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ اس آیت مبارکہ سے پتہ چلا کہ ان عورتوں کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، ان کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ جو لفظ آیا نا فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، تو شیعہ حضرات یہاں سے نا وہ لفظ کہتے ہیں، دیکھو فَمَسْتَمْتَعْتُمْ، میم تے عین ہے کہ نہیں اس میں، تو یہ تو متع ثابت ہو رہا ہے یہاں سے۔ عجیب دلائل ہیں ان لوگوں کی بھی، عجیب دلائل ہیں۔ یہ لفظ آ گیا بس ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے ایک شاہ صاحب ہیں ہارون آباد کے، وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے ایک خطیب کی تقریر سنی، وہ خطیب کی تقریر سنی تو خطیب صاحب کہہ رہے تھے یا اللہ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ مجھے دیدار کرا، تو رب نے کہا تھا نا موسیٰ ضد نہیں، یہ ضد نہیں کہاں سے نکالا، رب زدنی علما۔ دیکھو نا اس طرح کا بھی ترجمہ تو لوگ کر ہی لیتے ہیں نا، یہ شیعہ حضرات نے بھی یہ ترجمہ ایسا ہی نکالا، تے میم تا میم عین متا، اگر میم تا عین متا آ گیا بس ٹھیک ہے، متا جائز ہو گیا۔ اور یہ پھر ایسے لوگ ہیں، یہ متا کی بڑی شان بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں جس آدمی نے زندگی میں کبھی متا نہیں کیا، جب وہ مر جائے گا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے ناک، آنکھ، کان کاٹ کر اسے کھڑا کرے گا کہ وہ بدبختہ، میں نے تمہیں ایک نعمت دی تھی تو نے استعمال کیوں نہیں کی۔ پھر اگر پوچھ لو کہ بھئی یہ جو آپ کے 12 امام ہیں ان میں سے بھی کسی نے کبھی متا کیا تھا؟ نہیں، ان میں سے تو کسی نے نہیں کیا تھا۔ تو پھر لوگوں کو کیوں خراب کرتے ہو، لوگوں کو کیوں خراب کرتے ہو؟ یہ ہمارے ایک استاد ہوتے تھے یہاں، قاری منظور احمد صاحب نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، میں نے بھی بچپن میں ان سے پڑھا تھا۔ یہ جتنے نعیمی آپ کو نظر آتے ہیں نا فیصل آباد میں، یہ سارے ان کے شاگرد ہیں، یہ جتنے قراء حضرات ہیں، بڑی برکت تھی ان کے پڑھانے میں، اور بڑے خوش مزاج بھی تھے۔ انہوں نے یہاں نا یہ جو بغدادی پارک ہے اس کے سامنے ایک کمرہ لیا ہوا تھا، وہاں رہتے تھے وہ، تو ساتھ ہی ایک کمرہ کالج کے لڑکوں نے بھی لیا تھا، شیعہ سنی سارے وہاں۔ ایک مرتبہ ان دونوں کی بحث ہو رہی تھی، شیعہ کی اور سنی کی متع کے مسئلے پر، اوپر سے قاری صاحب آ گئے تو سنیوں نے کہا قاری صاحب تسی ساڈے نال کوئی تعاون کرو، سانو تنگ کیتی کھلوتے جے متے دے۔ آپ نے موٹر سائیکل کھڑی کی سٹینڈ پر فرمایا بھیڑے ہو کے آندے ہو، یہ متے دا بڑا ثواب ہے۔ اچھا یہ ثواب صرف تانوں مرداں نوں ہی ہے کہ تہاڈیاں زنانیاں نوں ہی ہے؟ کی مطلب قاری صاحب؟ نہیں میں پوچھدا پیا یہ ثواب تانوں سارے نوں ہے نا، تو ٹھیک ہے پھر متا کرنا تو میں تیار ہاں، پھر لیاؤ اپنی، دیکھو نا پھر ایسے کا جواب ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ یہ کیا ہے متا؟ پھر کہتے ہیں جی جو ایک بار متا کرے گا اس کو امام حسین کا درجہ، 2 مرتبہ متا کرے گا امام حسن کا درجہ، 3 مرتبہ متا کرے گا حضرت علی مرتضیٰ کا درجہ، 4 مرتبہ متا کرے گا تو خود نبی کریم علیہ السلام والا درجہ۔ تفسیر منہج الصادقین اسی آیت کے تحت یہ سارا کچھ لکھا ہے، اور متا کے فضائل بڑے بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہر برے کام سے محفوظ رکھے۔ اب ذرا دھیان سے ترجمہ سننا، وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ، جو نہیں رکھتا تم میں سے طولاً طاقت، وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اور جو نہیں رکھتا تم میں سے طاقت،
तौल बनेगा मफूल बिही, ताकत नहीं। या बाज़ ने कहा है ये मफूल लहू भी बन सकता है। जब मफूल लहू बनेगा तो फिर तर्जमा क्या होगा, और जो तुम में से ताकत नहीं रखता ले आदम तौल, कुव्वत के ना होने की वजह से निकाह नहीं कर सकता। यन के हल मुहसनात, कि वो निकाह करे ईमान वाली औरतों से। अब यहाँ मुहसनात का माना आज़ाद आ गया ना, आज़ाद औरतों से जो ईमान वालियाँ हैं, फिर वो क्या करे, फमिम्मा मलकत ईमानुकुम, तो फिर उनसे करे जो तुम्हारी लौंडियाँ हैं, मिन फतयातिकुमुल मुमिनात, मोमिन लौंडियों में से, मोमिन लौंडियों में से किसी के साथ निकाह कर ले। वल्लाहु अअलमु बिईमानिकुम, तुम्हारे अंदर जो ईमान है अल्लाह इसको खूब जानता है। बादुकुम मिन बाद, तुम आपस में एक दूसरे से ही हो ना, कोई तुम ओपरे नहीं हो, एक ही अब्बा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हो, आपस में सब एक हैं। फ़न के हुन्ना भी इज़्न अहले हिन्ना, तो तुम निकाह करो इन लौंडियों से इनके अहल की इजाज़त से। लौंडियों के अहल कौन है, उनके मालिक, उनके मालिकों की इजाज़त से तुम उनसे निकाह करो। वह आतू हुन्ना उजूर हुन्ना बिलमारूफ़, और देवो उनको उनके हक मैर मारूफ तरीके के मुताबिक। फिर यहाँ है मुहसनातिन, कैद में आने वालियाँ हों, गैर मुसाफिहातिन, मस्ती निकालने वाली न हों, वला मुत्तखिजात, और ना बनाने वाली हों अखदान, पोशीदा तौर पर यार। फ़इज़ा उहसिन्ना, फिर जब ये लौंडियाँ कैद में आ जाएं, निकाह हो जाए, फ़इन अतैन बिफ़ाहिशतिन, फिर अगर वो बुरा काम करें, ज़िना करें, फ़अलैहिन्ना निस्फ़ु मा अलल मुहसनात मिनल अज़ाब, तो उनको सज़ा क्या मिलेगी, जो शादीशुदा आज़ाद और जो आज़ाद औरतों को सज़ा मिलती है उसका आधा, उसका आधा। ज़ालिका लिमन खशियल अनत मिनकुम, ये उसके लिए हुक्म है जिसे तुम में से अनत का डर है। अनत का माना मशक्क़त, तकलीफ़, ज़िना, मुराद क्या है, ज़िना। जिसको डर है कि अगर मैंने कहीं निकाह न किया, लौंडी भी ना मिली, तो मैं कहीं ज़िना का इर्तिकाब न कर बैठूं, तो ये उसके लिए है। व अन तस्बिरू, और अगर तुम सब्र करो, खैरुल लकुम, व अन तस्बिरू खैरुल लकुम, अगर तुम सब्र करो तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है। वल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह ताला बख्शने वाला है, मेहरबान है। अच्छा, इस्लाम में ज़िना की सज़ा कमवारे के लिए अलग है, शादीशुदा के लिए अलग है। ये रजम जो है, संगसार करना, ये सज़ा है शादीशुदा ज़ानी और मज़निया की। और जो कंवारा है उसको लगेंगे 100 कोड़े, 100 दुर्रे। पहले ये आयत रजम कुरान में थी, अश्शैखु वश्शैखूखतु इज़ा ज़नया फ़रजुमूहुमा, कि ये बुढ़ा मर्द, ये शादीशुदा मर्द औरत अगर ज़िना करें तो इनको रजम करो। तो बाद में इसकी तिलावत मनसूख हो गई, हुक्म बाकी रहा। लेकिन आजकल कुछ लोग ये रजम संसार करने की सज़ा को इस्लामी सज़ा नहीं मानते और दलील देते हैं ये
کہتے ہیں دیکھو اللہ نے فرمایا کہ لونڈی اگر زنا کرے تو اس کو سزا کتنی دینی ہے؟ آدھی 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 100 کی تو ہو سکتی ہے، رجم تو آدھا نہیں ہو سکتا نا، تو اس لیے رجم والی سزا یہ اسلامی سزا نہیں ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو آدمی مدرسے کی دال کھا کے پڑھا ہو اس کو تو سمجھ آ جاتی ہے، تو جو ویسے ہی سنا کے بس ترجمے ورجمے دیکھ کے پڑھتا ہے تو وہ ظاہر ہے پھر ٹھوکر کھاتا ہی ہے۔ یہ محسنات پر الف لام داخل ہے کہ نہیں؟ فنصف ما علی المحسنات، تو یہ الف لام کا بھی تو کوئی معنی ہے نا۔ الف لام ہوتا ہے کئی قسم کا، اس میں ایک الف لام ہوتا ہے عہد خارجی کا، تو ترجمہ کیا بنے گا؟ تو ان پر ہے نصف اس کا جو خاص عورتوں کے لیے ہے۔ خاص عورتوں سے مراد باقرہ کنواری عورتوں کے لیے، تو کنواری عورتوں کی سزا کیا ہے؟ 100 کوڑے۔ تو یہ آزاد عورتوں میں سے یہ کنواریاں مراد کس سے ہیں؟ الف لام سے۔ یرید اللہ لیبین لکم، اللہ یہی چاہتا ہے کہ تمہارے لیے کھول کے بیان کر دے، وَیَہْدِیَکُمْ سُنَنَ الَّذِینَ مِن قَبْلِکُمْ، اور تمہیں ہدایت فرمائے ان لوگوں کے رستے کی جو تم سے پہلے ہیں، وَیَتُوبَ عَلَیکُمْ، اور تم پر اپنی رحمت سے متوجہ ہو، واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم، اور اللہ یہی چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول فرمائے۔ توبہ قبول فرمانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تم پر اپنی رحمتوں سے رجوع کرنا چاہتا ہے۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، اور وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں شہوات کی، خواہشات کی، مزوں کی اتباع کرتے ہیں، ان تمیلوا میلا عظیما، وہ کیا چاہتے ہیں کہ تم جھک جاؤ بہت زیادہ جھکنا سیدھی راہ سے، کہ تم سیدھی راہ سے بہت زیادہ الگ ہو جاؤ۔ اللہ چاہتا ہے تم سیدھی راہ پر چلو، تو سیدھی راہ بیان کر دی۔ تمہارے لیے کیا ہیں؟ عورتیں ہیں اور لونڈیاں ہیں۔ 18واں پارہ نکالیے ذرا شروع سے۔ قد افلح المؤمنون، بے شک کامیاب ہو گئے ایمان والے۔ یہ کامیاب کون سے ایمان والے ہوئے ہیں؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں، خشوع کرتے ہیں۔ بندہ نماز میں ہو، پڑھ شیخ کالونی رہا ہو، پہنچ جائے جھنگ بازار، تو یہ نماز میں خشوع تو نہیں ہے نا۔ خشوع کیا ہے؟ کہ بندے کا سارا دھیان مالک کی طرف ہو۔ جس طرح کہ وہ سبق میں شاید آیا تھا، یہ آئے گا کہ نماز کب پڑھنی ہے؟ جب تمہیں پتہ ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو، یہ کیفیت ہو۔ سبحانک اللہم، جب یہ زبان ادا کر رہی ہو تو دل گواہی دے رہا ہے کہ اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، بس جو پڑھا جا رہا ہے دل اس کی طرف پوری طرح متوجہ ہو۔ والذین هم عن اللغو موردون، اور وہ کامیاب ہیں جو بیہودہ بات کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے۔ بیہودہ بات ہو رہی ہو نا، بس وہاں ٹھہرتے نہیں ہیں، توجہ ہی نہیں کرتے۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون،
اور وہ لوگ کامیاب ہیں جو زکوٰۃ کے لیے کام کرتے ہیں۔ ایک معنی یہ ہے زکوٰۃ دیتے ہیں، زکوٰۃ دینے کا کام کرتے ہیں، کنجوسی نہیں کرتے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ زکوٰۃ ہوتی ہے پاکیزگی، زکوٰۃ دینے سے مال پاک ہو جاتا ہے نا، تو اللہ فرماتا ہے وہ لوگ کامیاب ہیں جو ہر وقت پاکیزہ رہنے کے لیے کام کرتے ہیں، نہ ان کے اندر جھوٹ آتا ہے، نہ طمع آتی ہے، نہ ہوس آتا ہے، نہ کسی بھائی کے حق مارنے کا خیال دل میں آتا ہے۔ ہم للزکوٰۃ فاعلون، آگے والذین ہم لفروجہم حافظون، اور وہ لوگ کامیاب ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم، ہاں شرمگاہ استعمال کرتے ہیں کس پر؟ اپنی بیوی پر، او ما ملکت ایمانہم، یا اپنی شرعی لونڈیوں پر جن کے دائیں ہاتھ کہ وہ لونڈیاں وہ عورتیں کہ تمہارے دائیں ہاتھ ان کے مالک ہیں، فإنہم غیر ملومین، تو یہ لوگ جو ہیں یہ ملامت نہیں، ان پر کوئی ملامت نہیں۔ فمن ابتغی وراء ذلک، تو جو اس کے علاوہ کوئی اور چیز چاہے، فأولئک ھم العادون، تو یہی لوگ ہیں ظالم۔ اب دیکھیے شرمگاہ استعمال کرنے کی اجازت صرف دو جگہ پر ہے، بیوی پر اور لونڈی پر، اور یہ جو ممتوع عورت ہے جس کے ساتھ متع کیا جاتا ہے یہ نہ بیوی میں داخل نہ یہ لونڈی میں داخل، تو یہ اللہ کے اس فرمان سے بھی پتہ چلا کہ ان کا متع یہ زنا ہی ہے، حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ وہ پڑھنا شروع کر دیں گے جی دیکھو نہیں جی فلاں جگہ متع ہوا تھا، بھی پہلے رواج تھا متع کا، حرام اس وقت ہوا جب سرکار نے حرام کر دیا، قرآن نے حرام کر دیا۔ شراب بھی تو پہلے جائز تھی نا، کب حرام ہوئی؟ جب سرکار نے منع کر دیا، اللہ نے منع کر دیا۔ تو اس لیے اللہ یہی چاہتا ہے کہ تمہیں صحیح رستے دکھائے، اور وہ جو دوسرے لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں بہت دور تک لے جائیں، سیدھی راہ سے تمہیں دوسری طرف لے جائیں۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے تخفیف کرے، تم پر بوجھ کو ہلکا کرے۔ وخلق الانسان ضعیفا، اور انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، انسان بہت کمزور ہے، شیطان بڑا طاقتور ہے، تو مقابلہ کرنا اس کے ساتھ یا اس کے فضل کے بغیر نہیں ہوتا، اللہ کا فضل مانگو۔ ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے، انسان کو عورت کے مقابلہ میں، عورت کے مسئلہ میں کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ بڑے سے بڑا صوفی بھی ہو، عورت اگر چاہے تو اس کو پھسلا لیتی ہے، تو یہ اللہ کے فضل کے بغیر نہیں بندہ بچ سکتا، تو اللہ سے فضل مانگو۔ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ اچھا، پہلے جنسی خواہشات کو بری جگہ استعمال کرنے سے روکا گیا، اب یہ مال غلط کھانا اس سے روکا جا رہا ہے۔ اے ایمان والو، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، مت کھاؤ آپس کے اندر ایک دوسرے کے مال کو غلط طریقے سے۔ میرا مال کبھی غلط طریقے سے نہ کھانا، تمہارا مال مجھے اجازت نہیں کہ میں غلط طریقے سے کھا سکوں۔ ہاں، میرا تمہارا مال ہم اپنی مرضی سے دوسرے کو دے سکتے ہیں۔ الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، ہاں ایک صورت ہے کہ ہو تجارت ہو عن تراض منکم، آپس کی رضامندی کی، رضامندی سے کوئی سودا لیا دیا، اس میں پرافٹ ہوا تم وہ لے سکتے ہو، یا ویسے کسی نے گفٹ کیا تم لے سکتے ہو۔ ولا تقتلوا انفسکم، اور خود کشی نہ کرو۔
اور نہ قتل کرو اپنی جانوں کو، خودکشی نہ کرو، ایک معنی۔ دوسرا معنی ولا تقتلوا انفسکم، اپنوں کو مت مارو، مت مارو، بھائی بھائی کو نہ مارے، دوست دوست کو نہ مارے، بالکل نہیں مارنا، صرف جہاد ہے، اللہ کی راہ میں جہاد ہو رہا ہے تو اس وقت دشمن کافر سامنے آئے، لڑنے کے لیے آئے تو اس کو مارنے کی اجازت ہے، وگرنہ نہیں۔ ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر بڑا مہربان ہے۔ ومن یفعل ذلک عدوانا وظلما، اور جو یہ کام کرے گا ظلم سے اور زیادتی سے، یہ کام کیا مطلب؟ یہ غیر عورتوں کی طرف جانا، یہ بھی، اور یہ دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے کھانا، یہ بھی، جو بھی یہ کام کرے گا فسوف نصلیہ نارا، تو ہم ان قریب اسے جہنم میں داخل کریں گے۔ وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ اللہ کے لیے بڑا آسان کام ہے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اچھا کچھ گناہ ہوتے ہیں بڑے، کچھ ہوتے ہیں چھوٹے۔ اگر تم بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے، ہم اس کی برکت سے نکفر عنکم سیئاتکم، جو تمہاری چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں ہم مٹا دیں گے۔ وندخلکم مدخلا کریما، اور ہم تمہیں ایک عزت والی جگہ میں داخل کریں گے، اور وہ عزت والی جگہ کیا ہے؟ جنت، ہم جنت میں تمہیں داخل کریں گے۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔